بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہی نام کا یوٹیوب چینل سلیم آوان۔ ناظرین، دریا خان میں تاجر الیکشن سے متعلق ہم نے پروگرام ترتیب دیا آخر آپ ہی کیوں۔ اس پروگرام میں آپ نے دریا خان کے مقامی تاجر سیاست کے گروپس کے ذمہ داران، عہدیداران یا نمائندگان کے انٹرویوز ملاحظہ کیے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں سینئر صحافی ہیں نصیر احمد ناصر۔ سوال آپ کا بنتا ہے کہ آخر آپ ہی کیوں، تو بتائیں گے کہ نصیر احمد ناصر سینئر صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، خصوصی طور پر مقامی سیاست پر، قومی سیاست پر بھی ان کی نظر ہے، لیکن خصوصی طور پر دریا خان اور بھکر کی مقامی سیاست پر اور تاجر سیاست پر ان کی گہری نظر ہے۔ ہم ان سے جانیں گے، ان کا تجزیہ جانیں گے کہ دریا خان کی تاجر سیاست سے متعلق کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید جی ہمارے پروگرام میں۔ سر نصیر احمد ناصر صاحب، پہلا یہ سوال ہے کہ دریا خان میں تاجر الیکشن ہو رہا ہے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ دریا خان کا یہ پہلا تاجر الیکشن ہے جو مرکزی انجمن تاجران بنانے جا رہا ہے، تو سسٹم جو بنایا گیا ہے، الیکشن بورڈ ہے، ممبران الیکشن بورڈ ہیں، فوکل پرسن، چیئرمین الیکشن بورڈ، یہ کیسا سسٹم ہے اور اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ کس طرح سے یہ سسٹم چلا پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سلیم بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اس حوالے سے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنی رائے دے سکوں یا تجزیہ پیش کر سکوں۔ بنیادی طور پر اس حوالے سے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ الیکشن تاجران کے حوالے سے ہو یا کسی بھی فورم کے حوالے سے، الیکشن کا بنیادی مقصد کیا ہے، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں آگے چلنا آسان نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا تجزیہ کرنا آسان ہوگا۔ جہاں تک میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل جو بھی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے ان لوگوں کو سامنے لانا ہے جو زیادہ بہتر طریقے سے اس قوم کی، اس گروپ کی، اس جتھے کی قیادت کر سکیں، ان کے مسائل کو سمجھ سکیں اور مسائل کے حل کے لیے کوشش کر سکیں۔ تو اگر تو تاجران الیکشن اس نقطۂ نظر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو تاجران کے معاملات کو، مسائل کو سمجھ سکیں، تاجر اور عام شہری کے درمیان جو بھی معاملات پیش آ سکتے ہیں ان کا بہتر حل تلاش کر سکیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر سیاست کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اگر تاجران اپنے فورم سے جس قیادت کو بھی منتخب کرتے ہیں وہ کسی بھی بڑی سے بڑی سیاسی شخصیت سے بھی زیادہ مؤثر طریقے سے اور زیادہ مضبوط طریقے سے شہر کے مسائل کو سمجھ بھی سکتی ہے اور اعلیٰ فورم تک پہنچا بھی سکتی ہے۔ کیوں کہ تاجران کا فورم ہی وہ واحد فورم ہے جس کو آپ شہر کا اجتماعی فورم کہہ سکتے ہیں، جس میں تمام مسالک کے لوگ شامل، تمام سیاسی گروپوں کے لوگ شامل اور ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل۔ تو اس حوالہ سے یہ بہت بڑی سرگرمی ہے اور بہت اہم سرگرمی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرگرمی کو جاری رہنا چاہیے، پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اس سسٹم جو بنایا گیا الیکشن بورڈ کا، اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے، اس عمل کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس حوالے سے میں نے بھی کچھ دوستوں کو تجاویز پہلے سے دی تھیں، بلکہ کچھ دیگر دوستوں سے بھی جب اس بارے میں بات ہوئی تو ان کا بھی خیال یہی تھا کہ سب سے پہلے شعبہ وائز تنظیمیں بنائی جاتی، شعبہ وائز تنظیموں کے صدر سیکرٹری کا انتخاب براہ راست اس شعبہ سے متعلقہ تاجر کرتے۔ اگر 15 یا 20 جتنے بھی شعبے ہیں تجارتی حوالے سے، ان کے منتخب 2 نمائندے جب ہمارے سامنے آ جاتے تو وہ 40، 50 یا 60 بندوں کا جو فورم تھا وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل بھی کر سکتا تھا اور پورے شہر کی متفقہ قیادت بھی اس صورت میں سامنے آ سکتی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا، اب تو تقریباً تمام تنظیموں نے اس سسٹم کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑے سے مسائل ہیں کہ چند تنظیموں نے تو اپنی باضابطہ قیادت منتخب کی ہوئی ہے، ان کو سامنے لایا گیا ہے۔ کچھ شعبے ایسے ہیں جن کے انتخابات نہیں ہو سکے، تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے اپنا جو نہیں دے پا رہے ہیں، وہ نمائندگی پورے طور پہ نہیں دے سکے۔ بہرحال جو بھی ہوا الحمدللہ، میں اس کو نگلیکٹ نہیں کر رہا ہوں، رد نہیں کر رہا ہوں، اچھا ہے اور بہت اچھی کاوش ہے۔ اور جہاں تک چیئرمین صاحب کی بات ہے، پورا شہر اس بات کا شاہد ہے کہ نوید احسن صاحب الحمدللہ ایک دیندار آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں،
اور ان کی ذات کے حوالے سے جو مختلف حوالوں سے بعض حضرات نے تبصرہ نگاری کی سوشل میڈیا پہ، انتہائی نامناسب تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ کامیابی ان کا جو ہے نا سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، میں یہاں سے اپنے سوال کو اٹھاؤں گا، میں کہیں سوال سے اٹھا کے آپ کو یہ سوال دے رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر تاجر الیکشن سے بارے میں بڑی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اور کس طرح کا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے مجھے مجبوراً مثال دینا پڑ رہی ہے کہ جس طرح سے عام الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان نے جس طریقہ سے، میں سوری ٹو سے نہیں، وہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتا، جس طریقہ سے جو زبان اس بحث و مباحثہ میں استعمال کی گئی، اسی طرح کی اس تاجر الیکشن میں بھی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں اس میں ہماری بدقسمتی ہے کہ شہر میں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے ہر موقع پر، ہر سٹیج پر، اور یوں سمجھ لیں کہ ہر جگہ اپنی انٹری ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ مثبت طریقے سے وہ اگر انٹری ڈالیں گے تو ان کی اہمیت نہیں بنے گی، تو ان کے لیے واحد راستہ یہی بچتا ہے کہ وہ جہاں بھی انٹری ڈالیں وہ اتنی منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سے یا اتنی گھٹیا گفتگو کے ذریعے سے انٹری ڈالیں کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ بھی کچھ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ 2-4 لوگ ہیں جن کو سارا شہر جانتا ہے کہ جنہوں نے الیکشن کے حوالے سے یا الیکشن کے لیے جو بنایا گیا ہے بورڈ، اس کے حوالے سے یا آپس میں جو گروپ متوقع طور پہ متحارب گروپ ہو سکتے ہیں، ان کے حوالے سے انتہائی نازیبہ گفتگو جو کی گئی ہے، 2-3 لوگ ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان بیچاروں کا یہ یوں سمجھ لیں کہ جنیاتی پرابلم ہے۔ کوئی بھی ہو اختلاف اچھے انداز سے اختلاف کو وہ اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس اختلاف سے وہ کوئی واقعی آواز ایسی ہے قوم کی جو بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے جی کہ الیکشن سے ہٹ کر کسی آپشن پر کہیں غور ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، کوئی اور حل دیکھ رہے ہیں، یا الیکشن سے ہٹ کے کسی حل کو آپ الیکشن کے متبادل اچھا سور کرتے ہیں؟ اس حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ الیکشن آج کی ضرورت نہیں ہے، الیکشن شروع دن سے ضرورت تھی، اور الیکشن کے حوالے سے لوگوں میں ایک رائے اور یوں سمجھ لیں کہ رجحان پایا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی ہمارے ساتھ یہی رہی کہ جن لوگوں نے عہدے بندر بانٹ کیے، چاہے کسی بھی طرف سے تھے، کسی ایک گروپ کو نامینیٹ میں نہیں کرتا، ان کی خواہش اور کوشش یہی رہی کہ نہ الیکشن ہو، نہ ہم اپنے عہدوں سے دستبردار ہوں، نہ ہمیں کوئی ہٹائے۔ تو اس حوالے سے یقیناً یہ ان کی جو کوشش تھی یا ان کی جو خواہش تھی، اس کے ساتھ تو بہت کچھ یوں سمجھ لیں کہ زیادتی ہونے جا رہی ہے، اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ ینگ تاجران اتحاد نے بلا شبہ اس تحریک کو بڑے اچھے طریقے سے پروموٹ کیا، اور اگر آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ باقی تنظیمیں ٹھیک ہے، اس میں شامل ہو گئی، جو ٹھیک ہے الیکشن نہیں ہوئے تھے، ینگ تاجران نے الیکشن کو پروموٹ کیا، تو کیا ان قوتوں کا یا ان تاجر تنظیموں کا آپ کوئی کریڈٹ نہیں سمجھے کہ ان کے اپنے تحفظات اگرچہ تھے، لیکن انہوں نے دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کے اپنی بات منوا کر، ان کی بات مان کر اگر وہ الیکشن پر آمادہ ہوئے تو ان کا کریڈٹ نہیں بنتا؟ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اصل میں دیکھا جاتا ہے کسی بھی تحریک کا محرک کون ہے، تو محرک تو ہے ینگ تاجران، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اپنے طور پہ، اس سے پہلے الیکشنز کی آواز بھی تو نہیں اٹھی؟ جی نہیں اٹھی ہے آواز، یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے، اس سے پہلے آوازیں اٹھی ہیں، لیکن ہمیشہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں بطور صدر کام کر رہا ہوں، آپ نے آواز اٹھائی، میں نے کوشش کی آپ کو 2-4 دن اسی آواز کے ساتھ چلتے چلتے بالآخر آپ کو اپنے ساتھ شامل کر کے آپ کو اپنا سیکٹری بنا لیا۔ اگر آپ سیکٹری ہیں، میں نے آواز اٹھائی ہے، تو آپ نے مجھے آہستہ آہستہ رام کر کے اپنے ساتھ صدر بنا لیا۔ تو مطلب آواز اٹھی ہے، لیکن اس آواز کو ٹیکنیکل طریقے سے دبا دیا گیا یا کسی اور راستے پہ ڈال دیا گیا، اور مسلسل یہی سلسلہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر شخص نے یہ کوشش کی ہے۔ اس بات پہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کس نے کتنی خدمات کی ہیں یا کس نے خدمات نہیں کی ہیں، لیکن جن کے پاس بھی عہدے تھے انہوں نے دانستہ طور پہ الیکشن کے انعقاد کو روکنے کی کوششیں کی ہیں۔ کوئی بھی اخلاص کے ساتھ یا پوری جرأت کے ساتھ الیکشن کی طرف نہیں آیا۔ تو بہرحال یہ کریڈٹ میں ذاتی طور پر، ممکن ہے بعض دوستوں کو اچھا نہ لگے، ینگ تاجران کو ہی دوں گا کہ ان کی کوشش سے آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔
اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی تنظیموں کا کردار یقیناً مثبت رہا ہے کہ انہوں نے جنگ تاجران کی اس کوشش کو قبول کیا ہے اور ان کے ساتھ اپنا مکمل تعاون جو ہے پیش کیا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی متبادل قیادت موجود ہے؟ جو قیادت پہلے بیٹھی تھی یا جو اب آمادہ ہو گئے الیکشن کے لیے، ان کے مقابل ابھی تک کسی قسم کا کوئی امیدوار کا اعلان نہیں ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ متبادل قیادت موجود ہے جو آواز اٹھا سکے؟ اس میں ایک چیز تو قومی سطح پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہوری سسٹم ہمیشہ نئی قیادت کو راستہ دیتا ہے، اور جمہوریت کی جو سب سے بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت ایک مسلسل عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے آپ کی زیادہ بہتر سے بہتر قیادت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک فرد کو لا کے بٹھائیں گے اور پھر جمہوریت کے نام پہ اس نئی قیادت کا راستہ بند کر دیں گے تو پھر کبھی بھی قیادت نہیں آ سکے گی۔ دوسری چیز، جو لوگ کام کر کے گئے ہیں یا جو لوگ اس سے پہلے لیڈ کر رہے تھے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی ان کا متبادل فوری طور پہ سامنے آ گیا ہے، لیکن اگر یہ مسلسل عمل چلتا رہے گا تو یقیناً ایسے لوگ آئیں گے جو ممکن ہے ان سے بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ بلکہ میں ذاتی طور پر یہ کہنا چاہوں گا، جتنے بھی لوگ اس سے پہلے لیڈنگ رول کرتے رہے کہ ان کو اس حوالے سے خود تگدو کرنی چاہیے کہ ان کے بعد ان کے متبادل کے طور پر ان سے اچھے لوگ آ سکیں۔ یہ جمہوریت کا بھی حسن ہے، شہری ذمہ داری بھی ہے ہماری کہ ہم اپنے سے بہتر لوگوں کو معاشرے کے سامنے لائیں تاکہ معاشرہ ان کی قیادت میں کام کر سکے۔ اس سے اب مطلب اگلی سائڈ پہ چلتے ہیں۔ الیکشن کے ووٹ کے اندراج پر کافی سارا کام ہو چکا ہے۔ لکڑ منڈی، اس پر کافی سارا بحث پیسہ ہو رہا ہے۔ لکڑ منڈی حدود میونسپل کمیٹی اس کے اندر ہے نہیں ہے؟ اچھا، کہیں پہ بھی تاجر انتخابات ہوتے ہیں تو ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ کیا لکڑ منڈیوں کو شامل کیا جاتا ہے؟ اگر لکڑ منڈی کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کے ووٹ کا اندراج کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیونکہ دکان کا تو ہے کہ شٹر ہے تو وہ دکان ہے، تاجر الیکشن تو اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن لکڑ منڈی چونکہ وہاں پہ کوئی دکان نہیں ہوتی تو اس کو ہم کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ ہم آرا مشین کو ایک ووٹ سمجھیں گے؟ ہم کہیں پہ جو شخص لکڑی لے کے بیٹھا ہے، لکڑی بیچ رہا ہے، اس کو ووٹ تصور کریں گے؟ کس طریقے سے لکڑ منڈی کے ووٹ کا اندراج پورا کیا جائے گا؟ اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر سی ہے جی کہ کہیں پر بھی اگر تاجر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جو چیز مطلب معروف ہوتی ہے اس کو ہی اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے۔ معروف سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم دریا خان کا انتخاب کروانے جا رہے ہیں تو جتنے بھی کاروباری مراکز دریا خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اصول یہی بنتا ہے کہ ان کو اس الیکشن کا حصہ ہونا چاہیے، اگر کمیٹی کی حدود میں ہیں یا باہر ہیں۔ اگر ان کا علاقہ دریا خان سے ہٹ کے کوئی علاقہ شمار ہوتا ہے تو بلا شبہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ دریا خان کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، دریا خان کے نام سے جانے جاتے ہیں، دریا خان کا ہی حصہ شمار ہوتے ہیں، تو پھر حدود کمیٹی کا ایک تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ لکڑ جہاں تاجران کے الیکشن کہیں اور ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ لکڑ منڈی کو شامل کیا جاتا ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ لکڑ منڈی میں بیٹھا ہوا ایک تھوڑی سی لکڑی لے کے بھی جو الگ سے بندہ بیٹھا ہے وہ بھی اپنے آپ کو تاجر ہی گردانے گا؟ جی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ تاجر الیکشن ہو رہا ہے تو ہر وہ شخص جو اپنا ذاتی سرمایہ لگا کے کسی بھی جگہ پر کاروبار کر رہا ہے مستقل بنیاد پر وہ تاجر بالکل۔ یا تو آپ نے کوئی اس سے پہلے کرائٹیریا بنایا ہے کہ جس کی اپنی جگہ ہے وہ تاجر ہے، جس کا باقاعدہ شٹر ہے وہ تاجر ہے، یا جس کی کاروبار کی لمٹ اتنے لاکھ یا اتنے ہزار ہے وہ تاجر ہے، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اگر یہ کرائٹیریا نہیں ہے بلکہ تاجر ہی آپ نے شامل کرنا ہے من جملہ، یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس غلہ منڈی بن گئی۔ اس غلہ منڈی سے پہلے کیا تھا؟ جتنے بھی تاجر تھے بکھرے ہوئے تھے، بعض ایسے بھی تھے جو تھڑے بنا کے کام کر رہے تھے، اب ان کو ایک باضابطہ منڈی کی شکل مل گئی، انہوں نے اپنا سسٹم شروع کر دیا۔ بیائی اسی طریقے سے جو لوگ لکڑ منڈی میں کام کر رہے ہیں، شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ لکڑ منڈی دریا خان کسی وقت میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سمجھی جاتی تھی۔ ٹھیک، آج بھی الحمدللہ پاکستان بڑا وجود ہے، پاکستان کی بہت بڑی منڈی سمجھی جاتی ہے۔ اور کریکٹ فگر تو میں نہیں دے سکتا، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ جتنی ڈیلی کی وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے،
کم از کم آپ کے دریا خان یا شاید پورے ضلع بکھر کا کوئی بھی ایک ایسا مرکز نہیں ہوگا کاروبار کا جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ اتنے بڑے کاروباری سرگرمی ہوتی ہو. یہ ایک بہت بڑی ریکارڈ کی بات ہے. اگر آپ ان کو تاجر نہیں سمجھتے تو آخر کیوں؟ آخر اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. ٹھیک، تاجر تو ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں. ہاں، تجارت وہ کر رہے ہیں. یہ الگ بات کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس اپنا باضابطہ دفتر نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا بندہ کس طریقے سے آپ جی میں وضاحت کر رہا ہوں. ہر وہ بندہ جو روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں روپے کی لکڑی لے رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، اس کو تاجر آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، چاہے وہ دکان پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، چاہے وہ بیٹھ رہا ہے، وہ آرام مشین ہے اس کی، کچھ بھی، چاہے کچھ بھی ہے. میں وہی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یا تو آپ نے اس سے پہلے کرائیٹیریا بنایا ہے کہ کتنی لمٹ کے کاروباری کو ہم کاروباری سمجھیں گے، تاجر سمجھیں گے، یا کیا اپنی دکان کی ملکیت رکھنے والا تاجر سمجھا جائے گا، یا کرائے کی دکان رکھنے والا ملکیت سمجھا جائے گا. اب لکڑ منڈی میں جتنے بھی لوگ بیٹھے سارے کرایہ دے رہے ہیں، باضابطہ ہر مہینے وہ اپنے پلاٹ کا کرایہ دیتے ہیں. ان کو دفتر بنانے کی، شٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ان کا شٹر کے ساتھ یا دفتر کے ساتھ کام ہے. ان کا کام اوپن زمین پہ چلنا ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو اس کا اندراج کیا جا رہا ہے ووٹ کا، اس میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اگر تو کسی کی پسند ناپسند کو دیکھ کے ووٹ کا اندراج ہونا ہے تو پھر تو یہ ساری کارگزاری آپ کی فضول ہے. پھر تو آپ کا یہ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب ہو سکے گا. ہاں نہیں، چند لوگوں میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں یا جو ہم ناظرین کے لیے بات نکالنا چاہ رہے ہیں ہو گیا. مطلب آپ کا تجزیہ یہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لکڑ منڈی تاجر ہیں، بالکل وہ تاجر ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہم ووٹ کس طریقے سے اندراج کریں. دیکھیں نا، آرے والا بھی ہے، ایک بندہ جو تھوڑی سی لکڑی کہیں پہ لے کے بیٹھے یا پھر مزدور بھی ہیں وہاں پہ، تو کس طریقے سے. میں نے اس حوالے سے چیئرمین صاحب کو بھی پہلے گزارشات پیش کی تھیں ذاتی حوالے سے، اور جو وہاں پہ لکڑ منڈی کی طرف سے نمائندے تھے ان کے ساتھ بھی جب گفتگو ہوئی تو میں نے ایک ان کو اپنی طرف سے تجویز دی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کبھی کبھار آتے ہیں 2-4 دن کے لیے یا 2-4 گھنٹے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو ہم تاجر نہیں سمجھتے. جس بندے نے پلاٹ کرائے پہ لے کے مستقل بنیادوں پہ روزانہ کے حوالے سے کام شروع کیا ہوا ہے، چاہے اس کا سرمایہ 1 لاکھ ہے، چاہے اس کا سرمایہ 50,000 ہے، چاہے اس کا 10 لاکھ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جو آتا ہے اپنے پلاٹ کا باضابطہ باقاعدہ مہینے کا کرایہ دیتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، اس کو آپ تاجر سمجھیں. لیکن اس کی کوئی لمٹ ہوگی کہ وہ سال سے کام کر رہا ہے، 5 مہینے سے کام کر رہا ہے، 6 مہینے؟ یقیناً ہے لمٹ ہونی چاہیے. لمٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آج میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے شامل ہو جاؤں اور کل میں کسی اور کاروبار کی طرف چلا جاؤں. اسی طریقے سے جیسے آپ ریڈیو والوں کے بارے میں مطلب بات چل رہی ہے کہ ریڈیو والوں کو بھی شاید شامل کیا جا رہا ہے. مجھے ہاں جی، یہ بھی ہے کہ ریڈیو والوں کا جو ووٹ ہے وہ کیسے اندراج ہوگا. کاروباری تو ہے، وہ تاجر تو ہے، اس میں شک ہی نہیں، لیکن اس بیچارے کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے. وہ یا تو کسی کی دکان کے سامنے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، رستم ساقی صاحب کا فوکل پرسن ہیں الیکشن بورڈ کے، چیئرمین الیکشن بورڈ کے فوکل پرسن ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2 سال سے جو بندہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے یا ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیا بنا کے کھڑا ہے تو اس کا ووٹ ہم درج کریں گے. صحیح، میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب ایک ریڑھی ہے 2 سال سے کھڑی ہے یا 4 سال سے کھڑی ہے، کسی بھی جگہ پر ریڑھی کھڑی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے ہاں ہر آئے روز تجاوزات کا ایشو اٹھتا ہے. کوئی افسر آتا ہے، ریڑھی کو اٹھاتا ہے، سامان اٹھا کے TMA میں ڈال دیتا ہے. اب جس ریڑھی والے کے پاس باضابطہ اپنا بیٹھنے کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے اس کو تو آپ تاجر مان رہے ہیں. جو باضابطہ کرایہ دے کے ہر مہینے باضابطہ باقاعدہ کرایہ دیتا ہے اور کئی لاکھ کا کاروبار روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے، آپ اس کو تاجر نہیں مانتے. لیکن ایک اور سوال بھی ہے نا میرا یہاں پہ سوال بھی، یہ دونوں اکٹھے ٹھیک ہوا جڑ گئے ہیں. ریڑھی بان، لکڑی منڈی، یہ 2 جو شعبے ہیں ابھی تک ان کا ووٹ درج نہیں ہوا ہے. سوال یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے، آپ اپنی رائے دیجئے، تجزیہ دیجئے کہ کیا ان دونوں شعبوں کو کہیں تولا جا رہا ہے، کہیں جوڑا جا رہا ہے؟ وہ بھی ووٹ درج نہیں ہو رہے، وہ بھی ووٹ نہیں درج ہو رہے، اور ان کو مطلب ایسے کہہ رہے ہیں کہ گھوم رہے ہیں. یہ کیا کہاں دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں جو بدقسمتی سے میں نے نتیجہ نکالا ہے، جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حضرات نہیں ہونے چاہیے، لکڑ منڈی والے خاص طور پہ، ان کی خواہش ہے کہ انجمن تاجران صرف شہر کے جو اندرون شہر کے حصے ہیں ان تک محدود رہے، 5-4 ووٹ کہہ لیں یا بس اندرون شہر تک محدود رہے، اس سے باہر نہ نکلے.
اگر آج آپ یہ حد بندی قائم کریں گے کہ اندرون شہر کا بندہ ہی تاجر ہے، چاہے وہ جنرل سٹور والا ہے، چاہے کریانہ سٹور والا ہے، چاہے وہ سبزی فروش ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اور باقی ہمارے تاجر نہیں ہیں، تو آپ کل کو کیسے فیس کریں گے شہر کے باقی معاملات کو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ان تاجر گروپوں کے ساتھ پیش آ جائے جن کو آپ اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے، برسر لکڑمنی کو ہم کہتے ہیں حدود سے یا باہر ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کل ان سے کیسے کوئی تعاون مانگ سکتے ہیں؟ یہ بڑی اہم سی بات ہے۔ دوسرا، آپ نے ان کو شہر سے جدا کر دیا، اب اگر وہ اس کے بعد کوئی متبادل تنظیم بنا لیتے ہیں تو آپ کی تنظیم کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم تو مرکزی تنظیم بنانے جا رہے ہیں نا۔ اب ایشو کیا ہے؟ کچھ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا ایشو صرف یہی ہے کہ انجمن تاجران کو شہر کے اندر کی جو سمجھ لیں کہ چند لوگوں کی ایک کابینہ ہے اس تک محدود رکھا جائے، کوئی ایسا بندہ باہر سے نہ آ جائے جو ہمارے سے آگے کھڑا ہو جائے۔ وہ یقیناً پھر مرضی انجمن تاجران نہیں مرکزی ہوگی، بن ہی نہیں سکتی پھر اس صورت میں، اس کو مرکزی آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، بازار کے چند مطلب طبقوں کی یا چند شعبوں کی آپ اس کو تنظیم کہہ سکتے ہیں، مرکزی کم از کم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا نصیر احمد ناصر صاحب، آپ کی بڑی نظر ہے سیاست پر بھی، تاجر سیاست پر بھی، اور قومی کے ساتھ مقامی سیاست پر بھی بڑی نظر ہے۔ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں، جس بھی شہر میں ہوں، وکلاء کے تاجر یا جو بھی، تو جو لوکل سیاست ہے وہ یقیناً اثر انداز ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر تاجر الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ بھی تو ایک سیاست ہی ہے، سیاست کا ہی حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس تاجر گروپ کو آپ کس مقامی سیاسی دھڑے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ جو تاجر دریا خان میں تاجر الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا تاجر دھڑا کس سیاسی دھڑے کی طرف جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہی عرض کروں گا کہ سیاست کو آپ کبھی بھی اپنے کسی بھی طبقے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر میری ایفیلیشن، میری وابستگی کسی بھی سیاسی گروپ سے ہے، چاہے میں بطور صحافی پرفارم کر رہا ہوں، چاہے میں بطور تاجر پرفارم کر رہا ہوں، چاہے کسی بھی فورم پہ کھڑا ہوں، تو میری اس وابستگی کو ہمیشہ نظر میں رکھا جائے گا، اور میرے ہر عمل کو میری اس وابستگی کے ساتھ تولا جائے گا۔ یہ ایک پرفیکٹ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے۔ رہی بات سیاسی مداخلت کی، تو ایک مشورہ سمجھ لیں تاجران تنظیموں کے لیے، تاجر دوستوں کے لیے، یا میری رائے سمجھ لیں کہ بطور تاجر بھرپور طریقے سے اپنے حق کے لیے لڑیں، اپنے اندر سے بہترین لوگوں کو قیادت کے طور پہ سامنے لے کے آئیں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی تاجر سیاست کو بھی مقامی سیاست کے تابع کر دیا تو پھر آپ قیادت منتخب نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ قیادت آپ کے مسائل کے حل کے لیے کبھی بھی مؤثر کردار ادا کر سکے گی۔ بہت شکریہ نصیر احمد ناصر صاحب، ہمارے آج کے مہمان تھے سینئر صحافی نصیر احمد ناصر صاحب۔ ہم نے ان سے دریا خان کے تاجر الیکشن سے متعلق ان کی رائے جانی، اور جانا کہ دریا خان کے تاجر الیکشن کس طرح سے ہونے جا رہے ہیں، یا مختلف تاجر گروپس کس طریقے سے اپنی کمپین کو چلا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی دوسرے مہمان کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ السلام علیکم۔